سورہ آل عمران اور آیت نمبر 110 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی یا نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ فاسق ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ تکریم جن لوگوں کی ہے وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی انبیاء و رسول۔ سب سے زیادہ معزز طبقہ اس کائنات کا وہ انبیاء کرام ہیں، جن کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور جو سب سے بہترین دل تھے نا، سب سے بہترین دل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ان میں بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، کچھ 5 پیغمبر کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں بہت ساری تکلیفیں یہ اٹھائیں، اس کا سامنا انہیں کرنا پڑا، لیکن وہ اس سے ایک حرف بھی پیچھے نہیں آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایات دی گئی تھی۔ قوم برادری کی تکلیفیں، ہجرتیں، شہادتوں تک برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اس سے بہتر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی ہے ایسی بات؟ سوالیہ نشان چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَحْسَنُ، ہے کوئی اچھی بات؟ اس بات سے بڑھ کے جس بات میں یا جس بات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو اب چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اب قیامت تک اس امت کی اصلاح کا جو فریضہ ہے وہ اسی امت کے کاندھوں پر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، الا هل بلغت، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے نا؟ پہنچا دیا دین؟ صحابہ فرماتے ہیں، بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دین پہنچایا بھی، حق ادا بھی کیا، ونصحت، اور خیر خواہی کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ جی گواہ ہو جائیے، جو آپ نے میری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی تھی میں نے اس کو پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب تم میں سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، اب تمہاری یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس بندے کو جو یہاں نہیں ہے، وہ حج پہ نہیں آیا یا ابھی آیا ہی نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوا وغیرہ، اس تک یہ دین پہنچانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میری ایک بھی حدیث ہے اس کو بھی چاہیے کہ یہ دوسروں تک پہنچا دیں، دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور پھر چلتے چلتے صحابہ کرام نے اس میں بھی ایک مثالی کردار ادا کیا، کیونکہ انبیاء کے بعد وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔
کہ جو ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، جن کو یہ موقع ملا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خود انہوں نے دین سیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں انہوں نے یہ سارے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی اور بنائی گئی ہے۔ اخراجہ کا مطلب کیا ہے؟ اخراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے، وہ ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چننا۔ اس کے اندر بھی کیا ہے کہ کئی ایک چیزیں ہیں، کئی ایک آپشن ہیں، اس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا، نکالنا، منتخب کرنا۔ تو اخراج یخرج اس کا مطلب بھی ہے کسی چیز کو نکالنا، یعنی آخری امت یہ بھی ایک بہترین امت ہے۔ اور یہ نبیوں نے اس بات کی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمیں آخری امت میں پیدا کرنا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آخری امت میں اللہ فرما رہے ہیں کن تم خیر امہ، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں اس امت میں پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ تم میں آخری نبی بھیجا ہے۔ نبی تو پہلے بھی آئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ احسان یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا، لیکن آخری نبی کی بعثت کو یہ کہا گیا کہ ہم نے اے امت محمد تم پہ یہ فضل و احسان کیا کہ تم میں آخری نبی بھیجا، آخری نبی بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے کا پورا دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پورے کا پورا کامل اور مکمل دین دے کے چلے گئے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں ملحوظ خاطر ضروری ہیں اور ہونی چاہیے، تاکہ جو دعوت کا انداز ہے، جو ہم بات تو کرتے ہیں نا، یہ بھی سنت ہے انج کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو اس کی بنیادیات ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا کہ دین مکمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا دے دیا ہے، اور پھر ساتھ میں آپ نے تنبیہ بھی کی ہے کہ یہ کامل دین ہے۔ اس دین کے اندر جس نے اضافہ کیا، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑ کے اس میں داخل کر دیا، ایدا بھی ثواب ہے، یہ بھی نیکی ہے، تو یہ بھی کام تو اچھا ہی ہے نا، ثواب ہوگا، فلاں نے کہا ہے ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس بندے نے یہ سمجھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس نے نیکی بنا کے دین پورا کیا۔ اس لیے جو بدعتی آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو بہت سخت ناپسند تھا کہ جو ایک دین کے اندر کیا کرتا ہے، ایک اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین دیا ہے، اسی کو سیکھیں اور اسی کو آگے سکھائیں، اسی کو آگے پہنچائیں، پھر تم بہترین امت ہو۔ کرنا کیا ہے، تأمرون بالمعروف۔ اس حوالے سے کچھ کل کے سبق میں بھی، کل کی کلاس میں بھی بات ہوئی ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ذمہ داری ہے وہ علماء کے کاندھوں پہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ویسے ہر آدمی پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ آگے پہنچائے، آگے پہنچائے، لیکن ایک خاص کام، کیونکہ انبیاء کا جو خاص الخاص کام تھا وہ دنیا سے کھانا، دنیا کمانا، دنیا بنانا، یہ چیز نہیں تھا، وہ ایک خاص مشن کے تحت آئے تھے۔ وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت یہ سکھانا، اس لیے آئے تھے۔ تو علماء جن کا خاص فیلڈ ہی یہ ہے، جن کا مشن ہی یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، دین سیکھنا اور سکھانا ہے، فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دفعہ بازار میں گئے، اور بازار میں جا کے اعلان کر دیا، بول رہے ہیں کہ لوگوں تم یہاں خرید و فروخت کر رہے ہو، اور مسجد نبوی میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور تم وہ نہیں لے رہے، تم ادھر یہ کر رہے ہو۔ تو وہ ایک شوق تو تھا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک بھی مل جائے تو وہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ام المؤمنین نے ایک بال سنبھال رکھا تھا نا، کہ وہ کوئی بیمار آتا اور اس کو پانی میں ڈوبایا تو اس پانی میں سے کچھ اس کو دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دے۔ آپ کا تو یعنی جس چیز کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگا وہ جوتے تک کی کیوں نہ ہو، وہ بابرکت ہے۔ تو کہاں میراث کی بات، تو لوگ ٹوٹے، دوڑے مسجد کی طرف، مسجد کے اندر گئے تو وہاں کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے تو غلط بیانی کی ہے، یہاں تو کوئی میراث نہیں تقسیم ہو رہی، نہ کوئی یہاں کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ میں وہ دیکھ رہے ہوں
ساتھ میں ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور اس حلقے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث، کیونکہ پیغمبر نے اپنی میراث میں درہم و دینار چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، دنیا کا مال تقسیم نہیں ہوتا نا، ان کی وراثت وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں اگر کچھ ہو تو وہ کیا کر دیا جاتا ہے، وہ بیت المال کے اندر ہوتا ہے اور وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی وراثت تقسیم ہے، ان کی اصل چیز یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام کا مشن ہی یہ تھا، وہ سب سے بہترین لوگ تھے نا، ان کا مشن ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے والے تھے، اللہ کا صحیح تعارف کروانے والے تھے، غیر اللہ سے توڑ کے بتوں کی پوجا سے اور دیگر سے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنے والے تھے۔ تو یہ کام کیجئے، آپ بہترین بن جائیں گے اور جتنا یہ زیادہ کرتے جائیں گے اتنے بہترین ہوتے جائیں گے۔ اب اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے کہ فلاں علاقے کا ہو، فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہو، یہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دین سنیں جہاں بیٹھے ہیں مجلس میں، اس مجلس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیں، یقین جانیں وہ مجلس خوشبودار ہو جائے گی۔ کسی آیت کا کوئی ترجمہ و مفہوم بتا دیں ان کو، اور کوئی مجلس ایسی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی مجلس جس مجلس کے اندر دین کی بات نہیں ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ مجلس اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش یہ مجلس نہ ہوتی اور میں اس میں نہ بیٹھتا، کہ جس کے اندر وہ نہ ہو۔ کم از کم یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں کر سکتے، پہلے تو یہ ہے کہ اس مجلس کی خیر و برکت کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام کی سکھائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نے بھلائی کا حکم دینا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ اس موقع پہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، اس موقع پہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ رکوع اور سجود کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کی خوشی غمی کا طریقہ کار کیا تھا، آپ نے خوشیاں غمیاں کس طرح سے بھگتائیں، شادیاں کی کس طرح کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی وہ کس انداز میں، یہ چیزیں سکھائی۔ اور یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہی معروف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف ہو، آپ سے ثابت نہیں ہے اور کہا جائے کہ یہ بھی نیکی ہے، وہ معروف نہیں ہو سکتی۔ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے ساتھ فرمایا تم نے برائی سے بھی روکنا ہے۔ ہائی بریڈ نظام نہیں ہونا چاہیے، ہائی بریڈ نظام وہ سب کو ہی اچھا لگے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ خطبہ یا علماء بھی ایسے سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ مثبت بات کی ہے، ہمیشہ مثبت بات ہونی چاہیے، ساتھ میں منفی کی تردید بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ منفی کی تردید چھوڑ دیں گے تو مثبت کا فائدہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزوں کو ذکر کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور کل انبیاء جو ہیں ان کی دعوت کا نقطہ آغاز آپ جانتے ہیں، وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ دونوں چیزیں اس میں ذکر کی گئی، اس بات بھی ہے اور بعد میں اس بات ہے، پہلے نفی کی گئی ہے، پہلے تردید کی گئی ہے، پہلے جو گناہ ہے اس سے روکنے کی تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈرانا، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور آج کے دور میں نیکی دا کنوں نہیں پتا، نماز پڑھنی چاہیے ہے نا پتا، آج یہ بتانے کی ضرورت ہے نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ کتنا ہے، کہتے ہیں نہ دسو۔ سود کس کو نہیں پتا نہیں کھانا چاہیے، آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کھاؤ گے تو اس کا کتنا جرم ہے، کس کو نہیں پتا صلہ رحمی کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنا ثواب ہے کہ نہیں، ثواب سناؤ یقینی بات ہے اس کا بھی، لیکن اس سے زیادہ آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نافرمانی ہے، اس سے چھوڑ دو، ان نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور ہم تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ نیکیاں تو ہر بندہ ہی کا ڈنڈیا ہے نا، کرنا تو دور، ہر بندہ ہی کھڑ رہا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، فلاں بھی نیکی ہے، اس طرح بھی نیکی ہے، نیکیاں تو گھڑی جا رہی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ برائی سے اس کو روکنا، نافرمانی سے اس کو روکنا، برائیوں سے اس کو روکنا، یہ اصل دین اور اصل دین کی اساس ہے اور جس کی آج ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ کام کرنا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان بھی رکھنا ہے، یعنی خود بھی اس کو ماننا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور آگے فرمایا کہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لے آئے نا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بھی کیا ہوگا، یہ بہتر ہوگا، یہ ان کے لیے بھی خیر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں
اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا دخل النار، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا، کہ اس نے آخری نبی اور آخری پیغمبر کی نشانیاں اپنی کتاب تورات و انجیل میں پڑھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے تورات و انجیل کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ یہ اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی اس نے نہیں مانا۔ تو فرمایا وہ ایمان لائیں گے، یعنی یہ سمجھتے تھے نا۔ اب اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص تورات و انجیل پہ عمل کرے فلاح پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اگر کوئی تیجے چوتھے پنجویں اور یہ بھی سنتیں بن رہی ہیں، یہ بھی سنتیں بننی ہیں، اس چیز کی اتنی سنتیں ہیں، اس کو فالو کرنے کی یا اس کو بنانے کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ تصور ہے جو الہامی دین ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو کس نے اجازت دی ہے کہ نیا دین گھڑو، بدعات و خرافات کی بھرمار کر دو؟ اور قرب قیامت کا ایک بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اصل دین نظر ہی نہیں آئے گا، اور اصل دین جب ان کو سنایا جائے گا کہتا ہے تیرے کو گل سنی ہے، تے پیو دادے کو گل سنی کوئی نہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی دین ہے۔ اصل دین کے بارے میں یہ کہیں گے، بدعات و خرافات پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے اور کہیں گے کہ جدی پشتی یہ ہمارا یہ کام چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنائیں کہ اہل کتاب کی خیر کس چیز میں رکھی گئی؟ اس قرآن و سنت کو ماننے کے اندر۔ تو ایک مسلمان کو بھی اس کی خیر بھی اس میں ہے۔ جس طرح موٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہو، وہ کہے کہ مسلمان ہونا ہے تو مجھے کون سا لٹریچر پڑھنا چاہیے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بیک وقت یعنی فوراً سے کہیں گے کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ سوال کر لے تم پڑھیا کہ نہیں، تو بھی پڑھا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا میں فلانی کتاب پڑھتا رہا، میں فلانی فضائل پڑھتا رہا، میں فلانے فضائل پڑھتا رہا۔ اور جس کی تو دعوت مجھے دے رہا ہے تو نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جس کے پڑھنے کی مجھے غیر مسلم ہونے کے وقت تو کہہ رہا ہے کہ تو یہ پڑھے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا، تو انہوں مان کے بھی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج امت گمراہ ہے کہ مانتے تو ہیں قرآن حق ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان حق ہے لیکن سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہی گمراہی ہے۔ تو اس لیے آ جائیں اس چیز کی طرف۔ منہم المؤمنون، فرمایا ان میں سے کچھ مومن ہیں جو ایمان لے ہیں اور اس پہ قائم رہ کے، تورات میں لکھا ہوا تھا آخری نبی آئے گا نشانیاں پوری ہوگی، ہم ایمان لے آئے، مومن ہیں، اللہ رسول کے ساتھ اس کو ماننے کا عہد کیا ہے، جیسے ہی قرآن ملا حدیث ملی فوراً اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، فرمایا یہ مومن ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ایسی ہے جو فاسقوں کی ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے اور اس کو معلوم ہونے کے باوجود برائی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے لیکن پھر بھی خلاف کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمیں آپ کی خوشی غمی ہے، لیکن پھر بھی بدعات و خرافات، سنت چھوڑ کے بدعات و خرافات پہ عمل کرتا ہے، پتہ ہے نبی علیہ السلام نے نماز ایسی پڑھی ہے پھر بھی آپ کے الٹ طریقے کے اوپر پڑھتا ہے، تو یہ فسق و فجور ہے۔ یعنی صحیح بات آنے کے باوجود اس کو صحیح ماننے کا تصور بھی ہو زبان سے لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو، تو اس کو فسق کہا گیا۔ فرمایا اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ہیں فاسق۔ تو یہ بڑی متنبع اور بڑی اس سوچنے والی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسقوں کی لسٹ میں چلے جائیں۔ ہمیشہ یہ فکر رہنی چاہیے اور اپنے آپ کو جانچتے ماپتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال اس درجے پر ہوں اور اس انداز سے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں، اور مقبول وہی ہوں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو مومن ہیں ان میں شامل فرمائے۔